بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الرشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بہترین ہمنشین لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہمنشین جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے، وہ تمہارا بہترین ہمنشین ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ممدوح شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ عجیب و غریب معاملہ ہوا تھا۔ ان کے بارے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ایک افسانوی رنگ لیے ہوئے ہے، اور ان کی زندگی انقلاب ہے اور ان کی موت ایک بانگ پن ہے۔ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی دکان ہے، طبابت کر رہے ہیں، طبیب بھی تھے اور ساتھ دیگر اشیاء بھی بیچ رہے تھے۔ گاہکوں کا ایک انبار لگا ہوا تھا، مصروف تھے۔ سائل آیا، فقیر مجذوبی رنگ کا، اس نے کہا صاحب مجھے کچھ عطا کر دیجئے، کوئی سوال کیا۔ انہوں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں۔ کہنے لگا مرنے کے لیے وقت ہوگا تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا ہاں تمہارے پاس ہے مرنے کے لیے وقت؟ کہتا ہے ہمارا کیا ہے، اپنی چادر جو کندھے پہ تھی وہاں بچھائی، کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی روح کف سے انسی سے پرواز کر گئی۔ یہ ایک واقعہ، یہ ایک لمحہ ان کے لیے لمحہ انقلاب ثابت ہوا۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور مجھے بابا بلے شاہ کا وہ بڑا سادہ سا شعر یاد آتا ہے کہ بلیا رابطہ کی پڑھنا، ایدروں پٹنا تے ایدر لانا۔ بس ایک لمحہ انقلاب تھا، سب کچھ چھوڑ کے راہ خدا میں پھر کس طرح ہو گیا عبادت، ریاضت، زہد، تقوی۔ اور میں یہ کہوں کہ انہوں نے منطق الطیر لکھ کر اور تذکرۃ الاولیاء لکھ کر اس ملت پر ایک احسان کیا ہے۔ اتنی بڑی ہستی تھے جن کے بارے میں مولانا روم نے فرماتے ہیں کہ شاعری کے میدان میں میں خود کو عطار کا غلام تصور کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ شیخ عطار عشق و تصوف کے 7 شہروں کے سیاح تھے، جبکہ میں تو ابھی تک ایک ہی کوچہ کے موڑ پر پہنچا ہوں۔ اور خود انہوں نے کیا فرمایا ناظرین کرام، کمال کی بات ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ اپنی کتابیں لکھ رہے تھے کہ میں نے حقیقت کے دریا سے موتی نکالے ہیں اور یہ انداز سخن مجھ پر ختم ہو گیا ہے۔ اور کمال کی بات کہی، لکھا کہ جواہرات میں نے لوگوں پر قربان کیے ہیں، تو خواہ میں اس دنیا میں نہ بھی رہوں تو پھر بھی میرا نام زندہ رہے گا۔ قیامت کے دن تک لوگوں کی زبانوں پر میری یاد تازہ رہے گی، اور میرے لیے یہی یادگار کافی ہے۔ اگر 7 آسمان اور عرش و کرسی بھی گر پڑیں تو پھر بھی اس تذکرہ کا ایک نقطہ بھی کم نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ عظیم شخصیت جنہوں نے ہمیں علم کی دنیا میں ایسے صوفیاء کرام سے متعارف کرایا، آج ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور علامہ بھی ان کے بڑے عاشق تھے۔ علامہ نے ایک جگہ لکھا تھا نا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ آج حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، آپ کی حکمت کی باتیں اور آپ کی کتب، آپ کا زہد و ورع اور آپ کے شاگرد، آپ کے ہم عصر، ان سب کا تذکرہ پاک ہوگا۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں آج صاحبزادہ مفتی سید زین العابدین صاحب، آپ سجادہ نشین حضرت شاہ ابو المعالی رحمہ اللہ کے نوجوان، اور کئی کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ ان کے ساتھ جو میں کہا کرتا ہوں کہ کون نہیں جانتا، علم کی دنیا میں بہت متعارف نوجوان ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، اور ان کے ساتھ نوجوان سکولر ہیں پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب۔ آپ تینوں کا جی شکریہ۔ ابتدا مفتی صاحب آپ سے، حضرت خواجہ فرید الدین عطار، اچھا نام ایسا ہے کہ جب آدمی لے تو خوشبو شروع ہو جاتی ہے جی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ غازی صاحب، فطرت کا قانون ہے عروج اور زوال اقوام عالم کے لیے۔ رب العالمین جل وعلا بہت سی اقوام کو عروج عطا فرماتا ہے اور بہت سی اقوام کو زوال کا شکار بھی کرتا ہے۔ نیشا پور کی سرزمین تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ نیشا پور کہتے ہی نشہ آ جاتا ہے۔ یہ سرزمین علاقہ ہی ایسا ہے، اس کی مٹی ایسی ہے۔ زوال کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو آپ اندازہ کریں کہ چنگیزی اور تاتاریوں کا جس وقت حملہ ہوا اس وقت بھی اس دور کے اندر رازی، غزالی اور پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات ظاہر ہوئیں۔ کمال ہے جی۔ اور اگر عروج کا وقت دیکھیں تو اس سرزمین میں سب سے بڑا عالم جو پیدا کیا وہ حدیث کا خدمت گزار حضرت امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے مصنف ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور اسی علاقے میں حضرت امام الحرمین جوینی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ بھی ہے، اور اسی علاقے کے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسا فلسفی اور ماہر صوفی 28 برس تک اپنا تعلیمی دور مکمل کرتا رہا۔ اور اس سرزمین میں دیکھا گیا امام بخاری مزار بھی تو غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ادھر ہی ہے نا، اسی بغداد میں ہے، بغداد میں امام غزالی کا۔ جی بغداد۔ اچھا، وہاں بھی ہے ایک روایت کے مطابق وہاں بھی مختلف ایسے ہی ہیں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جی ٹھیک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نیشا پور میں بلایا گیا تو چشم فلک نے یہ نظارہ کیا کہ سلطنت کے وزراء، امراء، گورنر اور بڑے بڑے عہدے رکھنے والے لاکھ سوا لاکھ کی تعداد میں عوام کے ساتھ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے باہر آئے۔ اور پھر اسی سرزمین میں یہ نظارہ بھی کیا کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کیا گیا اور آپ پر حالات تنگ کیے گئے، امام بخاری علیہ الرحمہ سوائے امام مسلم جیسے شاگرد کے اور کوئی ساتھ نہیں تھا، یہی نیشا پور کی سرزمین سے آپ باہر گئے تھے۔ تو یہ اقوام کا عروج اور زوال ہے، اسی سرزمین کے ساتھ تعلق ہے جن کا تذکرہ کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کا اصل نام نامی اسم گرامی محمد، والد کا نام ابو بکر ابراہیم، ابو حامد آپ کی کنیت، فرید الدین آپ کا لقب ہے اور آپ کا تخلص ہے عطار۔ فرید الدین عطار لقب اور تخلص دونوں کے ساتھ آپ مشہور ہیں۔ ابائی مشغلہ کا تذکرہ آپ نے کر دیا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے مشغلے کا ذکر نہیں کیا، آپ کر سکتے ہیں۔ چلے میں کرتا ہوں۔ اچھا، وہ طبابت کا میں نے ذکر کیا، ان کے والد کا نہیں کیا، عطار کیوں کہتے تھے؟ جی، یہ عطار کا لفظ ویسے تو خوشبو بیچنے والے کے لیے مشہور ہے، لیکن اس معنی کے اندر وسعت ہے۔ اس کے اندر خوشبو بیچنے والا بھی شامل ہے، طبیب بھی شامل ہے، چونکہ آپ کے والد گرامی اس دور کے ماہر طبیب تھے اور اپنے والد سے تعلیم حاصل کر کے طب کی آپ نے وہاں سے یہ مشغلہ شروع کیا، اس لیے آپ کو عطار کہا جاتا ہے۔ عطار مشہور بڑے ہوئے ہیں۔ جی جی، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ توبہ کے بعد جس وقت سیاحت کو اپنا مشغلہ بنایا تو آپ کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ نے بیعت باقاعدہ کس کی ہے۔ بعضوں نے لکھا کہ آپ اویسی ہیں، یعنی علی الاطلاق متقدمین بزرگوں اسلاف کی ارواح سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ بعضوں نے کہا رکن الدین اسکاف سے، بعضوں نے کہا شیخ قطب الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد گرامی کے بھی استاد تھے ان سے، بعض نے منصور حلاج کا کہ 150 برس بعد ان کی روح ان کے اندر تصرف کر گئی۔ جی، میں اس پر ایک گزارش کروں گا۔ بعضوں نے یہ بھی لکھا کہ شیخ مجد الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ بیعت تھے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو جملہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ منصور حلاج علیہ الرحمہ کی روح نے آپ پر تصرف کیا اور آپ کی روحانی تربیت کی، اس پر میں یہ گزارش کروں، یہ سوال اٹھتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ 100-125 سال پہلے، 150 سال پہلے ایک بندہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا وہ بعد میں آنے والے کی تربیت کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کا روحانی وصف یہ ہوتا ہے، جس وقت راہ سلوک پر بندہ چلتا ہے تو اس کو ایک اسم دیا جاتا ہے ورد کے لیے جس سے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ ٹھیک، اور یہی اسم باقاعدہ ممکن ہے کہ پہلے بھی کسی کو دیا گیا ہو، بعد میں آنے والے کا اسم اور پہلے والے کا اسم اگر آپس میں مطابقت پکڑ جائے تو ایسا ممکن ہوتا ہے
کہ یہ اس کی روح متوجہ ہو جائے اس کی طرف اور وہ اس کی تربیت کرے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کوئی طالب علم حاضر ہوتا ہے یونیورسٹی میں, جس وقت تھیسس لکھنا ہو تو اس کو باقاعدہ رہنمائی کی جاتی ہے کہ فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہاری رہنمائی کرے گا, اس لیے کہ اس کا یہ موضوع ہے. یہ پی ایچ ڈی والے کا سبجیکٹ آ گیا, آپ کا نہیں ہے, آپ ادھر جاتے ہیں. تو باقاعدہ تربیت فرمائی. جی جناب ڈاکٹر صاحب, اس کی حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ حکمت کی باتیں ہیں اور گہری باتیں. اچھا, بڑا کمال یہ ہے, عام لوگوں کے لیے اتنی سادی مثالیں, طوطے چڑی کی مثال دیکھ کے تو بہت بڑی بڑی باتیں, اور جو اہل حکمت اور دانش ہیں, دیکھیں نا مولانا روم جن کے سامنے, جن کی حکمت کے سامنے گردن جھکا دے, اس کا کیا مقام ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ کی شخصیت جو ہے نا اس کی کئی جہتیں ہیں اور کئی پرتیں ہیں اس کے. صحیح. مثلا جہاں تک عطار کی بات ہو رہی تھی, شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 500 کم و بیش مریض آپ کے مطب پر ڈیلی آتے تھے. ماہر اور حاذق قسم کے طبیب تھے. صرف دوا فروش کہا جاتا تھا عطار کا ایک معنی, وہ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر رخ پھیرا, اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ مولانا روم جیسی شخصیت کہ جن کے بارے میں آپ کہا کرتے ہیں, جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو وہ کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں, نکلسن نے کہا تھا کہ اگر چاہتے ہو انسانیت کو بچانا, تباہی ہو گئی ہے, تو پھر رومی اور سعدی کو اپنی یونیورسٹیوں کے دروازے ان پہ کھولو. ہاں جی, اور یہ رومی اور سعدی دونوں جو ہے وہ مدح خواہ ہیں ان کے. مثلا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اعتراف کیا, وہ فرماتے ہیں من آ ملائے رومی ام از نتکم شکر ریزت, کہ میں وہ روم سے تعلق رکھنے والا ملائے رومی ہوں کہ میں جب شعر کہتا ہوں تو اس شعر پر شکر کا گمان ہوتا ہے. سبحان اللہ. لیکن در سخن گفتم غلام شیخ عطارم, لیکن شعر کہنے میں میں اپنے آپ کو عطار کا غلام تصور کرتا ہوں. اور دوسری جگہ پر آپ فرماتے ہیں عطار روح بود و ثنائی دو چشمے او, عطار شعر کے اندر اور معرفت کے اندر روح کی حیثیت رکھتے ہیں, اور حکیم ثنائی جو ہیں وہ 2 آنکھوں کی حیثیت رکھتے ہیں. حکیم ثنائی بھی بہت بڑا آدمی تھا. بالکل اللہ اکبر, سبحان اللہ. حکمت کی باتیں ایسی ہیں. حکیم ثنائی اقبال عاشق ہے ان کا, بہت عاشق. معاذ پہ ثنائی و عطار عظیم جو اقبال نے لکھا ہے, جو شعر ہے اقبال کا, وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل, جس نے یہ اسی پیروی میں لکھا ہے. اور وہ جو آپ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ. اور وہ جو آپ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ عجب کیا اگر مہو پرویں میرے نخچیر ہو جائیں, وہ بھی ادھر ہی ہے. معاذ پہ ثنائی و عطار آمدیم. جی اچھا. تو یہ بہرحال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عطار روح تھے اور ثنائی اس کی 2 آنکھیں. معاذ پہ ثنائی و عطار آمدیم, ہم تو عطار اور ثنائی کے پیچھے پیچھے چلنے والے. سبحان اللہ. اور تیسرا اشارہ جو آپ نے شروع میں کیا تھا کہ 7 شہر عشق را عطار گشت, عطار تو 7 شہروں کی سیاحی کر چکے. ٹھیک. اور ما ہما اندر خمے یا کوچیم, ہم تو ابھی عشق کے کوچے کے موڑ تک بھی نہیں پہنچ سکے. یعنی یہ اعتراف عظمت ہے. عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام, عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں ہے. بالکل ایسے. اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید اور اسرار معرفت میں جو کلام اپنی مثنویوں میں فرید الدین عطار نے کر دیا ہے, کسی صوفی کے ہاں یہ لیول نہیں ملتا. اور خود وہ فرماتے ہیں نسبت رسالت اتنی مضبوط ہے. ظاہر ہے اقبال نے کہا تھا مین دانی عشق و مستی از کجاست, آپ کو خبر ہے یہ عشق و مستی کی دولت کہاں سے ملتی ہے. این شعائے آفتاب مصطفیٰ, یہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب سے نکلنے والی شعاع ہے. جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو ایمان ہے یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہے, در مصطفیٰ کی خیرات ہے. یہ کوئی علم اس کے لیے جو ہے وہ پہچان نہیں ہے کہ علم ہو تو پھر نہیں. ادب سے ملتا ہے. جی آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی حدیث صاحب, بغدادی اور نیشا پور اور یہ قریب ہیں. مجد الدین بغدادی. ہاں, مجد الدین بغدادی وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ بھائی اب یہ جو تم نے ایک ہمارے مرید کو قتل کر دیا ہے, اب اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا, یہ کئیوں کے سر جائیں گے. اور پھر تتاری آ گئے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب
शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह आप की जो तालीमात हैं न सिर्फ मशरक़ के लोग आपसे मुस्तफ़ीद हुए बल्कि आपकी कुतुब में से जो एक बड़ी मशहूर किताब है मंतिक़ ततायर तो उसको मुस्तशरिक़ीन ने सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया सही और फिर कई ज़ुबानों में आगे उसका तर्जुमा हुआ और मगरब भी उनकी तालीमात से मुस्तफ़ीद होता रहा और आज तक हो रहा है। सही बेसिकली ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं आप ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने हकीकत के दरिया से मोती निकाले हैं, यानी अपनी किताब में जो मैंने तालीमात बयान की हैं वो हकीकत व मार्फत की बातें हैं। बताते हैं कि मैंने हकीकत के दरिया से मोती निकाले हैं और मैंने मार्फत के बाग से गुलफशानी की है। वाह। अब जब आप हकीकत बयान करते हैं तो आप अगर देखें आपकी जितनी भी कुतुब और आपकी तालीमात हैं उनका मरकज़ व महवर वो हकीकत इलाही और मार्फत इलाही है। ठीक। इसके अलावा वहाँ आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ठीक। जिस तरह से नमाज के बारे में एक कहा जाता है कि एक ज़ाहिरी उसका अरकान के साथ नमाज की अदायगी है और ज़ाहिरी शक्ल सूरत है, लेकिन नमाज की हकीकत ये कही जाती है कि इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, कि नमाज तो वो है कि जो आपको बुरी बातों से बुराई से रोके। तो इसी तरीके से शेख अत्तार भी हकीकतें बयान करते हैं। आप रोज़े की हकीकत बयान करते हुए फरमाते हैं कि रोज़ा हिफ्ज़ दिल अस्त अज़ ख़तरात, कि एक तो रोज़े की ज़ाहिरी सूरत है कि हम खाने पीने से रुक जाते हैं, तो आप फरमाते हैं कि रोज़े की असल हकीकत ये है आपका नफ्स और आपका जो दिल है वो हर तरह की लग़ज़शों और बुराइयों से पाक हो जाए। बस बूद बा मुशाहदा अफ्तार, और फिर इस रोज़े की अफ्तारी की हकीकत वो बयान करते हैं, वो ये है कि आप सारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार के लिए तरसते रहो और उसके लिए मुश्ताक रहो और इस रोज़े की अफ्तारी मुशाहिदा बारी ताला के साथ की जाए। सुभान सुभान। ये आप रोज़े की हकीकत बयान करते हैं। इसी तरीके से आप हज के बारे में फरमाते हैं कि हज चे बाशद आज खुद सफ़र करदन, ये हज क्या है? तो आप फरमाते हैं हज तो ये ना कि हम यहाँ से ट्रैवलिंग करते हैं, मक्का मदीना का सफ़र करते हैं, वहाँ पर एक जो फ़राइज़ और वाजिबात के मुताबिक उनको अदा करते हैं, जो फ़र्ज़ तरीका है वो हज हो गया। तो आप फरमाते हैं कि हज की हकीकत ये है कि बंदा यहाँ से मक्का की तरफ तो सफ़र करता है लेकिन वो अपने वजूद और अपने अना की भी नफ़ी कर दे, यहाँ से सफ़र कर दे, इससे बाहर निकल जाए। और क्या था बकुजा कि ये सफ़र कहाँ की तरफ वो करे, जानब हिदायतकार, कि हज के लिए इंसान का ये सफ़र हादिये मुतलक की तरफ होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ। गोया कि जहाँ से भी आप उनकी तालीमात को लेंगे वो उठाकर फिर बारगाह रब्बुल जलाल में ले जाते हैं। गाज़ी साहब ईमान, जो अहले ईमान हैं और ईमान, तो उनकी शराइत बयान करते हुए वो लिखते हैं कि 4 शर्तें अहले ईमान के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। जी, ये दोबारा आऊँगा तो चारों शर्तें आप फिर हमें सुनाइएगा। जी मुफ्ती साहब, इतनी गहरी बातें, इतनी हिकमत आमोज़ बातें, और फिर ये इल्म उन्होंने कब हासिल कर लिया? बचपन में ही जो थे वो तो तबाबत शुरू कर दी, दुकानदारी शुरू कर दी, तो ये इल्म कैसे है, ये अताए खुदाबंदी? हज़रत शेख अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा उलमा से तलम्मुज़ भी किया। अच्छा। जिस वक़्त तबावत करते रहे, पढ़ते रहे, वालिद गिरामी ने आपको चूँकि माश से फ़ारिगुल बाल कर दिया था कि कमाने के जितने ज़राए हैं उनकी आपको ज़रूरत नहीं, ख़ानदान पीछे से बिल्कुल ठीक थे माली एतबार से, तो तालीम की तरफ तवज्जो रही। आपका इल्मी मर्तबा अगर देखना हो तो तज़किरतुल औलिया का ही एक मकाम बड़ा खूबसूरत है। ये मुताबिकत पड़ता है मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह के उस जुमले के साथ जो आपने मंसूर हल्लाज के बारे में फरमाया कि मंसूर हल्लाज की रूह ने आपकी तरफ तवज्जो फरमाई। जिस वक्त तज़किरतुल औलिया में मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह, हम तो बहुत उनके भी अकीदतमंद हैं, उनके मिज़ाज पे भी हाज़री में देख के आया हूँ 2-3 मरतबा। हैं डिस्प्यूटेड पर्सनैलिटी जी तारीख़ इस्लाम की। जी, दाता साहब ने तो फरमाया उनके बारे में खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन बाज़ लोगों ने बड़े सख्त भी लिखा है। दाता साहब उनके खलीफा की बारगाह में जाते थे। हाँ, नहीं वही मैंने कहा ना, आपने फरमाया कि भाई वो उनके बारे में आप खामोशी इख्तियार करें, वो ऐसे असरार और रमूज़ हैं जो आपकी समझ में नहीं आते। जी, लेकिन हज़रत शेख अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बाकायदा हज़रत शेख मंसूर हल्लाज को डिफेंड किया, आपका दिफा किया। अच्छा। तज़किरतुल औलिया में एक जुमला बड़ा खूबसूरत लिखते हैं, फरमाते हैं जिस कलिमे की बुनियाद पर हज़रत शेख हुसैन बिन मंसूर हल्लाज की पकड़ हुई, कुरान अजीज़ का मुताला करने वाला क्या ये बता सकता है कि अगर वही जुमला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरख्त कहे तो उस दरख्त की पकड़ क्यों नहीं होती? इन्नी अनल्लाह की सदा अगर दरख्त से आए तो वो ठीक है, लेकिन अगर हज़रत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज अलैहिर्रहमा ख़ास कैफियत की बिना पे वो जुमला कहे तो उनकी पकड़ कैसे? और दूसरी दलील आपके दिफा में ये इल्मी दलाइल है।
وہ یہ دیتے ہیں، فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے، آپ کے بارے میں کہا گیا کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، اگر عمر کی زبان پر حق بولے تو گرفت کوئی نہیں، تو حسین بن منصور حلاج کی زبان پر اگر حق خاص کیفیت میں اپنی شان کے لائق کلام کرے تو اس پر پکڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ باقاعدہ آپ نے دلائل قائم سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہاں آ گیا بھائی، واہ واہ، پھر یہاں تک آپ نے کہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہم اثر ہیں حضرت شیخ منصور حلاج کے، تو ان کے بارے میں بھی کہا اگر حسین بن منصور حلاج کے کلمہ پر گرفت واقعی ہوتی اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے اپنے اس کلمہ کی بنا پر، یہی بات وہ بھی پتھر مارتا کہ حق یہ بنتا تھا کہ اتنے بڑے اکابر صوفیاء بھی ان پر کلام کرتے، اس لیے جس کیفیت سے حلاج گزرے ہیں صوفیاء خود گزرتے ہیں، گزرنے والے جو اس راہ سے گزر گئے ہیں انہوں نے جب حسین بن منصور حلاج کے بارے میں کوئی کلمہ نہیں کہا تو پھر جن کو پتہ ہی نہیں اس راہ کے بارے میں ان کو تو کلام کا حق ہی کوئی نہیں بنتا۔ ایسا مجدد پاک نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ نے لکھا اگر میں ہوتا تو حلاج کو سنبھال لیتا، جی بالکل، وہ جس کیفیت میں تھے میں ان کو اس کیفیت سے نکال لیتا، بالکل ایسے۔ جی حضرت شیخ حطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی اس حوالے سے بھی کہ آپ نے جو کتابیں تصنیف فرمائی، منطق الطیر کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا، تذکرۃ الاولیاء کا بھی تذکرہ چل رہا ہے، ہمارے سامنے یہ ایک کتاب ہے پندنامہ کے نام سے جو درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے، طلباء جس وقت ابتدا کرتے ہیں تو اس وقت ان کو پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت شیخ حطار رحمۃ اللہ علیہ، جی انہی کی ہے، بالکل انہی کی ہے، فارسی اشعار ہیں، کچھ نصیحتوں، حمد سے جس وقت ابتدا کی تو آپ فرماتے ہیں خلاصہ اس پورے کلام کا یہ ہے، پوری حمد کا فرماتے ہیں کہ میں حمد کرتا ہوں خاص الخاص اس ذات کی کہ جس نے مٹھی بر خاک کو یعنی انسان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، یہ تعریف کی وجہ، اور اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تعریف کے لائق، حمد کے لائق اس لیے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان میں روح ڈالی، اور سیدنا نوح علیہ السلام کو جس وقت سارے انسان جتنے کافر تھے وہ سارے کے سارے غرق کیے گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نجات عطا فرمائی، اور فرمایا یہ بھی دیکھو یہ اللہ کا کتنا خاص کرم ہے کہ یہ قادر و قیوم اگر توجہ کرے عنایت کر دے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف تو لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا ہے، جس کی قدرت ایسی ہو وہ تعریف کے لائق ذات ہے۔ پھر فرمایا تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسا ملک اور ایسی سروری عطا فرمائی کہ ملائکہ ہوں یا جنات وہ سارے کے سارے آپ کی انگوٹھی کا جو نقش تھا اس کے تابع کر دی۔ یہ حمد کے انداز ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اور چیزیں بھی بیان فرمائی، آقا دو عالم علیہ السلام کی نعت کا تذکرہ آیا تو وہاں جملے بڑے خوبصورت آپ نے ارشاد فرمائے، فرماتے ہیں بعد ازیں گویم نعت مصطفیٰ آنکھ عالم یافت از نورش صفا۔ اب حمد کے بعد میں نعت کہتا ہوں ذات باری تعالیٰ کی، حمد کے بعد حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں عالم کو پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ جی ڈاکٹر سعیدی، چار چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں، کون سی؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی خاموش رہتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے اور بے فکر ہو جاتا ہے، خاموشی۔ ڈاکٹر باقی تین سنتے ہیں، کالر میرے ساتھ ہیں، آپ نے مکمل کرنی ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی یوسف صاحب فرمائیں۔ جی قبلہ غازی صاحب طبیعت ٹھیک ہے؟ جی ذرا آواز اونچی کر دیں جی یوسف صاحب کی، پروڈیوسر صاحب۔ جی ہاں جی قبلہ غازی صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، فرمائیں۔ آپ سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی یہ آپ کے پروگرام سے قبل میں سورت دار کی تلاوت کر رہا تھا تو جن بزرگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان جیسے بزرگوں کو جب قیامت کے دن اللہ پاک انعام کرام سے نوازے گا۔ ہیلو جی میں سن رہا ہوں، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا قبور سے، ان بزرگوں کو انعام و کرام سے نوازے گا تو قرآن میں آتا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہ اللہ کریم کہے گا یہ تمہاری صحیح جو ہے اس کے اوپر مشکورہ جو لفظ ہے مشکورہ، کیا رب ان کا شکریہ ادا کرے گا؟ یہ ذرا اپنے مذہبی سکالوں سے پوچھ لیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی نیکسٹ جی السلام علیکم۔ جی اشفاق صاحب فرمائیں۔ گائی صاحب جی محترم گائی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جسد انوار اللہ پنو ہمارے دوست ہیں، ان کا ہے یہ شہر سے گائی صاحب؟ جی قبلہ میرے ملت صاحب بابا جماعت علی صاحب کے شہر سے ناروال سے سر۔ ٹھیک ہے
ہاں گائی صاحب یہ خواجہ فرید الدین صاحب کا سلسلہ بتا دیں ذرا کائنڈلی کیا سلسلہ طریقہ ٹھیک ہے جی بتا دیتے ہیں جی. نیکسٹ جی میاں صاحب فرمائیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. قائد صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کے علم کے لیے کن کن ملکوں کا سفر اختیار فرمایا جی؟ کن کن شہروں کا؟ ملکوں کا. ٹھیک ہے کہ اسفار. جی نیکسٹ جی. السلام علیکم. جی جی جناب عارف صاحب. محمود الحسن عابد بات کر. جی جی جناب فرمائیں. ہاں جی میرا سوال یہ ہے کہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ عطاری اگر ہے جیسے نظامی سلسلہ ہے، چشتی سلسلہ ہے، مولائی ٹھیک ہے جی کلندری پوچھ لیتے ہیں جی عطاریوں سے پوچھتے ہیں. جی ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ درود پاک پڑھتے سنتے ہیں. اور آج تو جمعۃ المبارک ہے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ کے روز مجھ پہ زیادہ درود پڑھا کرو. اور اہل محبت کا درود چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں تو ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیے جن کا درود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں. سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا. ویلکم بیک ناظرین کرام. پہلے سوالوں کے جواب لے لیں جی. ہمارے ناظرین نے جو پوچھے ہیں مفتی صاحب وہ قرآن حکیم کی ایک آیہ مبارکہ انہوں نے پڑھی وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. یہ دراصل قرآن عزیز نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کی روشنی میں آخرت کے اندر مسلمانوں کو جو کچھ انعامات ملنے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا. یہ ایک بات ہے. اسی طرح الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون دوسری جگہ ارشاد فرمایا. اور یہ بھی ارشاد فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. جس وقت یہ گروہ قافلہ در قافلہ جماعتوں کی صورت میں جنت کی طرف جائیں گے، جب یہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اس وقت دربان ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تم پر سلامتی ہو، خوشی خوشی اب تم اپنے رب کے حکم سے جنت میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک. سیدی صاحب پہلے تو وہ بتا دیں عطاری سلسلہ کہتے ہیں کوئی ہے ان سے کوئی سلسلہ آگے؟ میں نے تو نہیں پڑھا. نہیں ایسا کوئی ہے تو نہیں سنا. ٹھیک ہے جی. آگے جی سلسلہ طریقت ان کا کیا تھا؟ سلسلہ طریقت یہ جو تھے ظاہر ہے اس وقت ویسے یہ سب سے زیادہ جو متاثر ہیں وہ حضرت منصور حلاج سے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے اور ان کو ڈیفینڈ کیا ہے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا. اچھا جی اسفار ان کے جو ہیں وہ ذہن میں ہوں گے؟ سر کوفہ، بصرہ، بغداد، شام، عراق کے شہروں میں اور مکہ مدینہ تو لازمی. ہاں جی یہ اسفار ہیں ان کے سارے. اچھا جی. اور مجد الدین بغدادی الخوارزمی وہ ان کے بزرگ ہیں کیونکہ اور ان کا زمانہ 513 ہجری اور وہ سب. اور فیض ان کا اینڈ پہ اگر کہیں تو وہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے. جی ڈاکٹر صاحب وہ 4 باتیں ایک بیان کر دی تھی آپ نے. پہلی آپ نے بیان کر دی تھی کہ جو خاموش رہتا ہے وہ محفوظ و بے فکر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ جو نیکی کرتا ہے وہ سلامتی پا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ہے جو سخاوت کرتا ہے اس کو سرداری نصیب ہوتی ہے. صحیح ہے. اور چوتھا ہے کہ جو شکر کرتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کی طرف اشارہ. ایک اور بات جو آپ نے بیان کی ہے بڑی روح پرور منطق و طیر میں، آپ فرماتے ہیں کہ زاہدی اور سادگی کے طریقے چھوڑو، یہاں تو صرف درد کی ضرورت ہے. واہ. جسے درد حاصل ہو گیا خدا کرے اسے کوئی دوا نہ ملے. واہ واہ واہ. اور جو اس درد کا علاج چاہے خدا کرے اسی درد کی حالت میں اس کی وفات ہو، اسے پتہ چلے کہ درد کتنی بڑی نعمت. اگر زاہد دعائے خیر می گویم مرائی گو ای آوارائے کوئے بتا آوارہ تربادا. واہ 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 سبحان اللہ. ای آوارائے کوئے بتا آوارہ تربادا. اور اسی طرح ایک اور جگہ پر حکایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ماں تھی، اس کا چھوٹا بچہ گہرے پانی میں گر گیا. اب جب گرا تو ماں کی ممتا تڑپی اور بچہ ظاہر ہے پانی کے رحم و کرم پر تھا تو ماں نے چھلانگ لگا دی. بچے کو اٹھایا، باہر لے آئی، سینے سے لگایا، اس کی بلائیں لی. یہ ذکر کرنے کے بعد خواجہ فرید الدین عطار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت پر اس ماں سے کہیں زیادہ مشفق و مہربان. میں بھی گناہوں کی ندی میں ڈوبا ہوا ہوں، مہربانی فرما کر
مجھے اسی طرح نکال لے، مجھے اسی طرح نکال لے، اور میں گناہوں کے گرداب میں جو حیران و پریشان کھڑا ہوا ہوں، میری حالت اس بچے جیسی ہے جس کو ماں نے نکالا اور سینے سے لگایا، میں بھی آپ کی اسی شفقت کا منتظر ہوں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ جی جناب علی، وہ 3 باتیں یا 4 باتیں، جی 4 باتیں، 4 باتیں ایمان کے لیے شرط ہیں، ایمان کے لیے شرط قرار دی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل کو حسد اور بغض سے پاک رکھنا۔ اب کیونکہ ہر برائی کی جو بنیادی جڑ ہے اور نیکیوں کو آگ کی طرح کھا جانے والا، سعیدی نے جب پڑھا تھا تو مجھے اس وقت فوری نہیں یاد آیا، اور اب یاد آیا، اور پڑھنا بڑا ضروری ہے کہ اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، سبحان اللہ، اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ جی ماشاء اللہ۔ تو ایسا پہلی وہ بیان کرتے ہیں کہ دل کو حسد اور بغض سے پاک کر لینا یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ جس دل میں حسد ہوگا اور بغض ہوگی وہاں پر ایمان، یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو بہت زیادہ ہے، آج کل تو فراواں ہے۔ جی بالکل، یہ اسی لیے کہ آج کے زمانے میں ان کی تعلیمات سے ہمیں، اور ڈاکٹر سعیدی جو ہے اس کے پاس وہ ہے، جیسے نہیں وہ ڈاکٹر دیکھتے لگا کے حسد دیکھ لیتے ہیں اندر سے، کیا اس کو کہتے ہیں ٹیتھوسکوپ، اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کون کس سے کتنا حسد کرتا ہے۔ ہاں کون۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس برائی سے بچائے گی، یہ بڑی خوفناک۔ دوسری خصلت آپ بیان کرتے ہیں کہ زبان کو جھوٹ اور عیب سے، غیبت سے، جھوٹ اور غیبت سے، اور یہ بھی آج کے زمانے میں عیب بھی اسی میں۔ آپ کو یاد ہے ایک حدیث میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یہ شیطان جو ہے وہ انسان کی زبان پہ لگا دیتا ہے اور یہ چٹنی کی طرح اس کا اس کو لذت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی، اور اس لیے وہ جب کسی نے پوچھا نا تو انہوں نے کہا کہ صرف جھوٹ بولنا ختم کر دے، تو جب اس نے یہ ختم کیا تو ہر برائی اس سے چھوٹ گئی۔ حدیث ہے تو بنیادی جی۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اپنے عمل کو ریاکاری سے بچا لو۔ اب یہ جو ریاکاری دکھاوا ہے آج کے زمانے میں غازی صاحب، یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ امام سفیان ثوری جو امام المحدثین، آپ پہ کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں جی مجھے اس پہ بڑی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اپنے آپ پر تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے غازی صاحب، اور آپ تو معرفت کی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں دیکھیے، جب بات آئے حکمت کی بات تو اس میں کر دینی چاہیے۔ جی بالکل، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بڑے کامیاب ہوں گے، شروع کر دیں بس۔ جی آمین انشاءاللہ۔ تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے نا کہ ریا کی جو باریکیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں۔ ایک تو ہم جو ریاکاری آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں نا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ابو الحاشم الصوفی، اس وقت بھی صوفی بزرگ تھے، ابو حمزہ الصوفی البغدادی، کہتے ہیں اگر وہ مجھے نہ ملتے تو میں ریا کی دقیق کاریوں سے کبھی بچ نہ سکتا۔ اب اندازہ کریں وہ امام المحدثین ہے امام سفیان ثوری۔ تو اس لیے آپ نے یہ ایک بنیادی چیز بیان کر دی کہ ایمان کی یہ علامت ہے کہ اپنے عمل کو ریاکاری سے بچائیں، یعنی خالص اللہ کے لیے اپنا عمل کریں، دنیا میں اس کا بدلہ کسی سے لینے کی کوشش نہ کریں۔ اب وہ حدیث بخاری شریف کی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے شہید کو، قاری قرآن کو، عالم دین کو بلائے گا، عالم دین کو۔ بالکل، ٹی وی پر بھی آتے تھے کہ لوگ زیادہ دیکھ، ڈر لگتا ہے۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، آدمی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث بیان کی 3 مرتبہ اپنے رانوں پہ ہاتھ مارا اور بے ہوش ہو گئے کہ دیکھیں نا 3 طبقے ہیں نا، اگر عالم نہ ہو اخلاق بگڑ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے 1 سے زیادہ بار بے ہوش ہوئے۔ ہاں جی، ایسے ہی غالباً اس طرح کی مجھے ذہن میں آتا ہے۔ واللہ علم۔ غازی صاحب، اس میں جو چوتھی چیز آپ بیان کرتے ہیں نا وہ بھی بڑی کمال کی ہے، اور آج کی سوسائٹی کے اوپر ایک چیز صادق آتی ہے۔ جی، آپ نے فرمایا کہ آخری بات یہ ہے کہ شکم کو لقمہ حرام سے پاک کر لینا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ کھائیں حرام اور رات کو 2 نفل پڑھ کے کوشش کریں غوث القطب بن جائیں، ٹھیک ہے، اپنی اولادوں کو ساری انڈر ٹیبل ڈیلز کے ذریعے روزی کھلائی جائے، اور بندہ یہ کہے کہ اب یہ اس معاشرے کے اصلاح کرنے والے قدوہ بن جائیں گے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایمان ان 4 چیزوں کو آپ جب دل سے میں جمع نکالیں گے تو پھر آپ کا ایمان آپ کے دل میں آئے گا۔ جی ڈاکٹر سعیدی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ سعادت مند آدمی وہ ہوتا ہے جس میں 3 صفات پائی جائے۔ پہلی صفت ہے عیب جوئی سے پرہیز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، تم میں سے جو اپنے 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 رانوں کے درمیان کی مجھے ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو عیب جوئی سے پرہیز کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو راہ گم کردہ لوگ ہیں ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرے، وہ سعادت مند ہوتا ہے۔ وہ آئیں یا نہ آئیں، بندے کا کام کوشش کرنا ہے، ابلاغ کرنا ہے۔ اور ابلاغ کیسے؟ والموعظۃ الحسنہ،
حسنا حسن اس کے اندر پایا جائے، خوبصورتی کا جو معیار ہو سکتا ہے اس طریقے سے لوگوں کو بلایا جائے، لوگوں کو رسوا نہ کیا جائے۔ تیسرا آپ فرماتے ہیں اپنی تکلیف لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے، اس سے رسوائی ہوگی، اپنی تکلیفیں اللہ کے سامنے پیش کرے۔ اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں سوسائٹی کے، ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جیب میں پڑے ہوئے جو چند کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان پر ہمیں یقین ہوتا ہے، لیکن جس نے رزق دینا ہے اس کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسے بھی کرنا چاہیے کہ اپنی جیب خالی کر دینی چاہیے تاکہ تعلق باللہ جو ہے اور توکل علی اللہ کی نعمت جو ہے وہ تمہیں نصیب ہو سکے۔ اور خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، بلکہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، عجب ہے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ تو اس لیے توکل علی اللہ اور اللہ کے ساتھ جو ریلیشننگ ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ ایسے کام کریں جس کے ذریعے سے اللہ کی ذات پر توکل جو ہے وہ مضبوط ہو۔ جب تک آپ سہاروں پر رہتے ہیں، تمام عمر سہاروں پہ آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں، سہاروں سے اٹھ کر اس ذات کی طرف رجوع کریں جو بے سہاروں کو سہارے عطا کرتا ہے۔ بے شک غازی صاحب، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بالخصوص منطق الطیر تقریباً 4600 اشعار اس میں اور تماثیل کے ساتھ بیان کی۔ آپ کا یہ کمال تھا کہ تصوف کی دقیق ابحاث کو بھی آپ تمثیلی انداز میں بیان کر کے تو سالک کے لیے وہ پیش کرتے، اور اس میں یعنی ان وادیوں کو جو جس کا مولانا روم نے بھی ذکر کیا کہ آپ نے عشق کی 7 وادیاں اور ان کو آپ نے عبور کر لیا، ہم ابھی تک ایک کے کوچے میں پھر رہے ہیں۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سالک کی جو 7 وادیاں ان میں سے سب سے پہلی وادی ہے طلب و جستجو، کہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جانا، راہ حق کی تلاش کا جذبہ پیدا ہونا۔ دوسرا آپ نے فرمایا طلب و جستجو کے بعد ہے کہ عشق، پھر اس منزل کا یا اس معرفت کی طرف آپ کا یہ عشق بھی ہو، جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں نے اس کو حاصل بھی کرنا ہے، لگن اس کے ساتھ ہو جائے۔ تیسری آ جاتی ہے معرفت، کہ پھر اس کی پہچان بھی حاصل کریں۔ اب آ جاتا ہے اس کے بعد کہ استغنا، کہ آپ پھر جب اللہ کی ذات کی معرفت آپ کو مل جائے تو آپ باقی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس ذات کی طرف رجوع کر لیں۔ جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد درجہ پھر وہ دیتے ہیں توحید کا، تو پھر توحید کی وادی میں بندہ چلا جاتا ہے، اور جب توحید کی وادی میں وہ پہنچتا ہے اور رب ذوالجلال کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس وقت وہ فرماتے ہیں کہ اب وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے، یعنی منزل وادی حیرت میں چلا جاتا ہے۔ اور آخری وادی وہ فرماتے ہیں کہ وہ فنا ہے، اور وہی ہے کہ انسان اپنی ذات سے اس وقت فنا ہو جاتا ہے، اپنی ذات کو ختم کر دیتا ہے۔ اچھا جی مفتی صاحب، یہ سارے واردات تو قلبی ہیں، اب قلب اگر صاف ہی نہیں ہے تو انوارات وہ کیسے جذب کرے گا؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے نا کہ رب کو اپنے دل میں محفوظ کر لو، تو وہ رب کو دل میں اللہ تعالیٰ، وہ جو بائی بستامی گئے نا تو کہتے ہیں کہ عرش الہی پہ پہنچے، اس کے قریب تو جا کا ان کا کیسے آئے؟ کہا میں اللہ کی تلاش میں ہوں۔ ان کا اللہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے، تم ادھر کدھر آ گئے ہو؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت بندہ تربیت کے لیے اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے تو شیخ مرید کو دیکھ کر اس کی حالت کو اندازہ کرنے کے بعد اس کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ایسی لگاتا ہے جس سے اس کی قلبی برائیاں دور ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ مسجد میں آنے والے یا خانقاہ پر آنے والے جو لوگ ہیں ان کی جوتے سیدھے کرو، اور اس طرح کے معاملات، تاکہ اس کی جو قلبی برائیاں ہیں اس سے اس کو صاف کیا جائے۔ حضرت شہاب المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو دل ایک ہے، اور اس کی مثال ایسے جیسے گھر ہوتا ہے، ایک گھر کے اندر ایک بندہ رہ سکتا ہے، ایک فیملی رہ سکتی ہے، دوسرا نہیں، یعنی 2 فیملیاں اکٹھی ایک گھر میں رہنا مشکل ہوتا ہے، الا یہ کہ آپس میں کوئی تعلق داری ان کی ہو۔ کہتے ہیں کہ دل کی مثال گھر کی طرح ہے، اللہ تبارک و تعالی جل و علا اس گھر میں کیسے آ سکتا ہے جس میں پہلے سے شیطان رہتا ہو؟ وہ رب العالمین جل و علا کا ازلی دشمن ہے۔ خالی گھر ہوگا تو کوئی اس میں آ کے رہے گا نا۔ دل جو ہے وہ پہلے صاف ہوگا تو پھر انوار کو وہ جذب کر سکے۔ اس کی مثال ہوتی ہے آئینے کی طرح۔
آئینہ صورت اس وقت دکھاتا ہے جس وقت مجلہ اور مصفہ ہوگا، صاف ستھرا ہوگا. اگر اس پہ گرد و غبار ہے تو پھر اس پر شعائیں پڑتی رہیں، انعکاس ہوتا رہے، وہ صورت نہیں دکھا سکتا. یہی وجہ ہے کہ اگر دل کو صاف کیا جائے گا تو رب العالمین جل و علا کے انوار اس کی طرف متوجہ ہوں گے. اگر دل صاف ہی نہیں تو پھر انوار اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوں گے، ان کا انعکاس بھی نہیں ہوگا. حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کا واقعہ یہاں ذکر کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے، اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ ان کی موت جو ہے اس میں بھی ایک بانگ پن ہے اور اس میں انکساری ہے. اصل بات یہ بالکل ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہوا، میں نے عرض کیا کہ یہ چنگیزی اور تاتاری فتنہ کا دور تھا. ایک سپاہی نے آپ کو گرفتار کیا، لے جا رہا تھا تو ایک شخص نے روک کر کہا، دیکھنا اس ضعیف کو قتل نہ کر دینا بلکہ مجھ سے 10,000 اشرفیاں لے لو اور اس کو آزاد کر دو. حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک خاص نہج پر اس کو سپاہی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مجھے اتنی قیمت پر بیچنا نہیں، اس لیے کہ میری قیمت اس سے زیادہ ہے، میں بڑا قیمتی آدمی ہوں. وہ بندہ سمجھا کہ شاید اور کوئی بات ہے، لالچ میں آیا، پیسے زیادہ مل جائیں گے، آگے چل پڑا. تو ایک بابا جی آ رہے تھے، سر پہ گھاس کا گٹھا رکھا ہوا تھا. انہوں نے روکا اور کہا کہ دیکھنا اس بزرگ کو قتل نہ کر دینا، یہ گھاس کی گٹھی جو ہے وہ مجھ سے لے لو اور اس کو آزاد کر دو. تو اس کو فرماتے دے مجھے ابھی فروخت کر دے، اس لیے کہ میری قیمت اس سے بھی کم ہے، یہ جو مل رہا ہے یہ بھی بڑا قیمتی ہے. اب وہ اس بات کو سن کر کے پہلے 10,000 اشرفیاں مل رہی تھیں، اس وقت کہا کہ میری قیمت اس سے زیادہ ہے اور اب گھاس کی گٹھی تک نوبت آ گئی، کہتے ہیں کہ میری قیمت اس سے بھی کم ہے، یہ کیا ماجرا؟ تو اس نے تلوار نکالی، آپ کو شہید کر دیا. اچھا، اس میں دو باتیں، ایک تو آپ کا یہ سبق فرمایا کہ دیکھو جن لوگوں میں رہتے ہیں، بارگاہ الہی میں دیکھا جائے تو گناہگاروں کو دیکھا جائے تو ان کی نسبت میری قیمت بڑی زیادہ ہے، اس لیے کہ میں نے معرفت الہی کو دیکھا ہے، میں نے معرفت الہی حاصل کی ہے. اور اگر بارگاہ الہی میں ہی حاصل ہو جائیں تو وہاں مجھ جیسے اور بہت سارے ہیں، اس لیے میری قیمت ان میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا پند نامہ کے آخر میں جس وقت یہ نصاب مکمل ہوا تھا نصیحتوں کا، تو آپ نے آخر میں دعا فرمائی تھی. وہ دعا یہی تھی، کہا کہ مالک اس وقت جسم نحیف ہو گیا، نقاہت کے آثار ہیں اور جان جو ہے وہ لب پر آ گئی ہے، مہربانی کر دے اب جس وقت وصال کا وقت آئے تو پینے کو جام شہادت دے دینا اور پہننے کو سعادت کی خلقت دے دینا. انہی شہادتوں کا پھر جو تھا وہ کیا ثمر تھا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ایک اور چیز، نعمت کسے ملتی ہے؟ وہ غلام بھیک نیرنگ کا ہے نا ایک شعر کہ حرم کو جانا جناب زاہد، یہ انہوں نے علامہ اقبال کو پہلی دفعہ لکھا تھا کہ یہ میں نے لکھا ہے، ذرا تصحیح فرما دیں اس میں کوئی اگر غلطی ہو. حرم کو جانا جناب زاہد یہ ساری ظاہر پرستیاں ہیں، میں اس کی رندی کو مانتا ہوں جو دیر سے کام لے حرم کا. واہ 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 جی، یہ لیتے ہیں کام. یہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ نعمت اسے ملتی ہے جس میں صلاحیت ہو. جس طرح دل کی بات ہو رہی تھی، صاف نہیں ہوگا تو انوار کیسے منعکس ہوں گے؟ مثلا آپ نے جب آپ اس درویش نے کہا کہ آپ کو موت نہیں آئے گی تو اس نے کہا آئے گی. کہتے کیسے آئے گی؟ اس نے کہا جیسے آپ کو آئے گی. تو آپ دیکھیں جب آپ نے توبہ کی، رجوع اللہ ہوا تو آپ نے سارا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. جب اس سے فارغ ہو گئے تو پھر دل کے اوپر انوار کھلتے. واہ 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 ڈاکٹر، بہت شکریہ آپ کا، بغدادی صاحب آپ کا، مفتی صاحب. ناظرین اکرام، کتاب الشفاء سے جی نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب عمل ہے. حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کلمات سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ بہت مقبول ہیں، ان کو کثرت سے پڑھا کرو. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اجتناب کرو، کیونکہ لوگوں کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے سے زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت تباہ ہو جاتی ہے. آج کے روزنامہ 92 میں ناظرین حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پہ بڑا زبردست مضمون ہے. ہمارا پروگرام اپلوڈ ہو جاتا ہے یوٹیوب پہ، اس کو بھی ضرور دیکھیں، لائک کریں. تذکرۃ الاولیاء جی یہ کتاب ہے میرے پاس، حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی زبردست کتاب ہے. مشتاق بک کارنر نے اس کو چھاپا ہے، الکریم مارکیٹ اردو بازار میں. بہت ہی خوبصورت کتاب، یہ اپنے بچوں کو پڑھانی چاہیے، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو. اس میں بڑے اسباق ہیں اور یہ کتاب جو ہے انقلاب آفرین کتاب ہے. بڑے سادہ انداز میں بزرگان دین کے احوال لکھے ہوئے ہیں، آدمی پڑھتا جائے تو اس کے اندر ایک انقلاب بپا ہوتا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں
حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے، یہ جوہر ایمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ان دنوں دعا کریں، اور آج جمعۃ المبارک ہے، مودی اور اس کے چیلے چانٹے جو مسلمانوں پہ ظلم اور تشدد کر رہے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے، ان کی نسلوں کو برباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان میں ایک اور پاکستان پیدا فرما دے، ایک اور پاکستان بنا دے۔ حیدرآباد دکن کی ریاست ہماری کھا گئے یہ کشمیر کی طرح، دو پاکستان بن سکتے ہیں وہاں پہ۔ آپ دعا کیا کریں صدق کے دل سے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا فرض ہے ہم مسلمان بھائیوں کو اس طرح دیکھ کے تکلیف میں اگر خاموش رہیں گے تو قیامت کے دن بہت سخت اس کا حساب دینا پڑے گا۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ کشمیر کی وادیوں میں بھی یہ نعرہ گونج رہا ہے، اور ہندوستان کے بھی گلی کوچوں میں انشاءاللہ پوری دنیا میں گونجے گا انشاءاللہ۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے ناظرین، سامعین، میرے اسکالر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔